اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ ہم لوگ سب یہاں جمع ہیں آج، جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اور اسٹیج پر جو ایم این ای صاحب جن کی آپ اتنی دیر سے تعریفیں سن رہے ہیں، خوش قسمتی سے میں ان کی بیٹی ہوں اور مجھے یہاں پر بولنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور یہ جو ظلموں کی بات سن رہے ہیں تو یہ محض ان پر نہیں ہوا ہے، یہ ظلم شروع سے ہی ہم پر ہو رہا ہے، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں۔ اور اسلام اس ملک میں آنے سے پہلے جہاں بھی اسلام تھا ہر جگہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، اور اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون، یہ کنٹینیو چل رہا ہے، اور صرف آج نہیں بلکہ اسلام کو شروع سے ہی نقصان پہنچانے کی ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی ہمارے ماننے والوں کو فنڈامنٹلسٹ یعنی بنیاد پرست، کبھی جیسے بالکل ایک دقیانوس، اس طرح کے الفاظ سے آراستہ کیا جاتا تھا، اور آج جب اس دشمنی دفعہ نے جان لیا ہے کہ اسلام کو اس سے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا اور اس کے ماننے والوں کو اس سے نہیں روکا جا سکتا، تو آج ٹیررسٹ یعنی آتنکواد کے نام سے مسلمانوں کو بدنام کیے جانے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ ہر جگہ ہم دیکھیں بے گناہ مسلمانوں کو آتنکوادی یعنی ٹیررسٹ کے نام سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اتنے سالوں تک ان کا کیس چلتا رہتا ہے، نہ ان پر کوئی ثبوت ہوتے ہیں، نہ کوئی گواہ ثابت ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ جیل کی سختیاں برداشت کرتے ہیں، اور جب فیصلہ آتا ہے تو باعث بری ہو کر آتے ہیں۔ یہ جو 3-4 سال ان کی زندگی کے برباد ہوتے ہیں، یہ محض 30 سال نہیں، وہ اپنی زندگی کے 30 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ صرف ایک باعزت بری ہونے کا یہ پرفارما دے کر ان کو بری نہیں کرتی ہے، بلکہ ان کی پوری زندگی کو باندھ چکی ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی پوری زندگی کو ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا جائے، اور اسی لیے ظلم ہم پر ہو رہا ہے۔ اور لیکن الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ جس وقت ان لوگوں کی ارسٹنگ ہوئی تھی اس وقت یہ طاقت نہیں تھی، لیکن آج جب میں دیکھ رہی ہوں اب تک ان لوگوں نے یہ بولا کہ اس وقت ہم لوگ ایک نہیں تھے، آج ہم لوگ ایک نہیں ہیں، لیکن میں خوشی ظاہر کرتی ہوں اس چیز پر کہ آج الحمدللہ ہم ایک ہیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ یہ چیز نہیں ہوگی۔ اب کسی بھی بے گناہ پر ہاتھ اٹھایا جائے گا تو ہم لوگ ایک ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ اس کے گھر کا تھا، یہ اس کے گھر کا تھا، یہ اس کے گھر کا تھا۔ ہم تمام لوگ مسلمان ہیں، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، ایک قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم لوگ کیوں الگ الگ بٹے ہوئے ہیں؟ ہم لوگوں کا ایک ہونا چاہیے، اب ضرورت ہے ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ آج یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگ ایک نہیں ہیں۔ آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے گھر سے کسی کو اٹھایا ہے تو اٹھانے دو، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ آج ایک گھر میں آگ لگی ہے تو اس کی لپٹیں ہمارے گھر تک پہنچیں گی، اور ضرور پہنچیں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اس آگ کو اس کے گھر میں جا کر بجھا دیں، تبھی ہم اس آگ پر کنٹرول پا سکتے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہے اور میں یہی کہوں گی کہ اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتی ہوں اور آپ لوگ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آئندہ جب بھی کوئی ایسا کیس آئے تو ہمیں ایک ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور ابھی ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی ہمارے کوٹا کے بھی 3 بھائی جیل میں ہیں، جو عتیق بھائی ہیں، مہندی حسن بھائی ہیں اور عمران بھائی ہیں، یہ بھی ابھی اسی سیٹی کے کیس میں اریسٹ کیے ہوئے، جن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے اور نہ ان کا کیس ابھی تک اسٹارٹ ہوا ہے۔ ان کے حق میں دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ ہم ایک ہو کر ان کو بھی باعزت بری کروا کے ہم لوگوں کے بیچ میں موجود کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مدد کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جس قوم کی بیٹیوں میں اتنا جوش اور جذبہ ہو اس قوم کے ساتھ ظلم و ستم برداشت نہیں ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں جناب انیس رائن صاحب جو مسلم مہا سبھا کے ادھیکش ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات بیان کریں۔ میرے بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعوذ باللہ علی رسول الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حضرات، تمام میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، مسئلہ یہ نہیں ہے ہم پہ ظلم ہوا ہے، مسئلہ یہ بھی ہے ساتھ میں کہ ہم نے ظلم سہنے کی عادت بنا لی ہے۔ جب تک ہم یہ ظلم سہتے رہیں گے، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، آج ان پہ ظلم ہوا ہے، کل آپ پہ ظلم ہوگا، پرسوں کسی اور پہ ظلم ہوگا۔ اگر ہم ظلم سہ کے چپ چاپ بیٹھ جائیں گے تو ظلم کثرت سے ہوں گے ہمارے اوپر۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ظلم ہم پہ نہیں ہو تو ہمیں اتحاد میں آنا ہوگا، ایک ساتھ لینا ہوگا، یہ نہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اتنی دیواریں اٹھ گئی ہیں ایک گھر کے درمیان،
میرا گھر ہوا ہے گم کہیں دیواروں در کے درمیان. آج اسلام نام کا جو ہمارا گھر ہے اس میں اتنی دیواریں اٹھا دی گئی ہیں کہ دیواروں در کے بیچ سے مسلمان غائب ہو گیا ہے. ابھی کا ایک قصہ ایک ہمارے بھائی ہیں, بڑے عزیز بھائی ہیں, ابھی ایمان قبول کیا ہے, انہوں نے ایک شعر لکھ کے مجھے دیا اور کہا کہ شعر میں عرض کیا انہوں کہ یہاں سنی بھی ہیں, دیوبند بھی ہیں, اہل حدیث بھی بہت سارے, اللہ جانے کہ اس شہر میں کوئی مسلمان نہیں ملتا. یہ حالت ہماری ہو چکی ہے. ایک نو مسلم یہ شعر لکھتا ہے کہ ابھی شہر میں مسلمان نہیں ملتا. جب تک ہم مسلمان نہیں بن جائیں گے اس طرح کے ظلم ہمارے کو ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالی جس دن ہم مسلمان بن گے اس دن سے یہ ظلم ہونا ہم سے بند ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں, بہت کم الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا, اتحاد کی طاقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے اس طاقت کے ساتھ ہم لڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی دوسرا ایم کبھی کھڑا نہیں ہونے دیں گے. اور انہی الفاظوں کے ساتھ واپس آ رہا ہوں کہ میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا, اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا. تیرا شہر تو ہی قاتل تو ہی منصف, میں جانتا ہوں میرا ہی قصور نکلے گا. السلام علیکم.